بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لگتے جگر سیدنا کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ننھے شہزادوں جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کو ختم کیا اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کنین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے جس پر صرف 4 ہی روٹیاں، کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور اچانک کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے۔ آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے ابا جان کے لیے رکھی ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر دروازے پر پہنچتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر واپس آئے تو دیکھا کہ لاڈلی بیٹی دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری لاڈلی بیٹی دروازے پر کیوں کھڑی ہے، اندر کیوں نہیں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے فرمایا، اے ابا جان، اندر آنے کی اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ نے بہت اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چھوٹا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روٹی لے لی تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے ابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوگی۔ جب روٹی ختم ہوگی تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ کیوں رو رہی ہو؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کرنا، میں بھی صبر کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہماری امت کو بخش دے گا۔
اے مسلمانوں ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں بازاروں محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔